یہ جو 3 قادیانی مسخرے ہیں، میرا ان کے لیے پیغام ذرا ہٹ کے، آغا وسیم سے بچ کے زبانیں کھینچ لوں گا. تم مدر چودو تاریخ کو مس کرتے ہو. میں حیران ہوں کہ اتنے واضح طریقے سے یہ کھل کر تاریخ کو مس کر رہے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ جی پاکستان کی تاریخ کو مذہبی طبقہ یا انہوں نے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں مس کر دیا. حالانکہ تاریخ کو مس کرنے میں سب سے زیادہ کردار پاکستان کے سو کولڈ لبرلز اور کیا سیکولر اینڈ جو بھی ماچود ہیں، پیپل لائک جو بھی یہ کیا مورخ تاریخ بنتے ہیں، کوئی ڈفرینٹ نام، تو یقیناً اور یقیناً ان کو بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے. اور میں انشاءاللہ تعالی یہ کیا وسط اللہ خان ہو، کھورو ہے نام اس کا، اور اس قسم کے جو بھی ہیں وہ یقیناً اور یقیناً جب اور جو میری نالج میں آئے گا کہ انہوں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو میں ان کی گرفت کروں گا جیسے جیسے مجھے وقت ملے گا. تو اس کا وہی بیانیہ ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا میں مزید ویڈیوز بھی اس بہت ہی اہم ایشو کے اوپر بناؤں گا کہ جب 65 کی وار ہوئی تو اس کے اندر جو ہے وہ قادیانی فیگرز جتنے بھی ملٹری کے تھے ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ پاکستانی جی ایچ کیو مین گرینڈ ہاؤس آف قادیان، جی گرینڈ ہاؤس آف قادیان. قادیانیوں نے ایک چیز لکھ دی، چند جرنیلوں نے اس کے اوپر سائن کر دیے، وہ پریس میں آ گیا، وہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن گیا، اور سارے جھوٹ، سب جھوٹ. تو آج یہ جو کہتے ہیں جی ملک اختر نے جرنل نے وہ ماچدکی کر دینی تھی، یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، یا کیا نام ہے اس کا، ایوب خان قادیانی نے، جناب علی قادیانی میں کہہ رہا ہوں اور میں ثابت کر چکا ہوا ہوں. اگر ان ماچودوں میں اگر یہ 3 مسخرے قادیانی جو ہیں اپنے باپ کی اولاد میں سے ہیں تو آئے میرے سامنے پہلے اس شخص کو جس کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ کیونکہ قادیانیوں کے خلاف تھا اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک قادیانی کو ہیرو بنا دیا جائے 65 کی وار کا، تو اس جیلسی میں اس نے اس کو ریموو کر کے تو یا خان کو لے آیا. یقیناً جیلسی آ سکتی ہے اگر کوئی مسلمان ہوتا. مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی قادیانی مخالف ہوتا تو یار یہ تو قادیانی کریڈٹ لے جائیں گے، ریموو ہم اینڈ برنگ دا ادر باسٹرڈ. تو جب وہ خود اور ان تینوں نے اگر بدفعلی نہیں کروائی، یا وہ مزمل، وہ دوسرے لوگ جو آئے دن یہی راگل پاتے رہتے ہیں کہ جی وہ قادیانی تھا، وہ تو کشمیر فتح کرنے کے انجی تھی. تو اب یہ نہیں چلے گا. آغا وسیم از دیئر ٹو ایکسپوز دیم بیڈلی. اے کتی کے بچے، وسط اللہ خان حرام زادے کتی کے بچے، آؤ تینوں میں سے کوئی تمہارے، اگر تمہاری مائیں بد کردار نہیں تھیں تو آؤ ایوب خان کو پہلے اینٹی قادیانی اور مسلمان ثابت کرو تو میں مانوں. تو یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے. تو آپ یہ ان کی دوبارہ سے میں وہ ویڈیو کلپ لگا رہا ہوں جس میں یہ ماچدکی کر رہے ہیں کہ وہ ایوب خان نے قادیانی کو ریموو کر کے تو ایک دوسرے مادر چوت کو لے آیا. دس از ناٹ دا فیکٹ. فیکٹ از انٹائرلی ڈفرنٹ. فیکٹ آغا وسیم بتا رہا ہے اور ہسٹری آف پاکستان میں پہلی بار بتا رہا ہے. پہلی بات سے یعنی یہ میری جو کمپین ہے سال ہا سال، اس سینس میں کہہ رہا ہوں
تو یہ باتیں تو میں سال سے کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر. اور اگر کوئی جرنلسٹ پورے پاکستان کے جرنلسٹوں کو اگر ان میں سے کوئی حلالی ہے, اگر کوئی حب اسلام اور حب پاکستان رکھتا ہے, تو میرے بیانیے کو وہ آ کے بیان کرے, کیونکہ یہ سچ ہے. یا پھر میرے بیانیوں کو غلط ثابت کرنے کی کوئی جسارت کر سکے, میں تم کے رکھ دوں گا. اور اتنے بڑے کلیم ہیں میرے ود آل دا سالڈ پروفس. یہ ماں چود جرنلسٹ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کبھی اس مسئلے پہ بات کی ہے؟ اور چلو قادیانی, ہڈن قادیانی کو ایکسپوز کرنے میں تو چلو چھوڑو, کبھی یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکے کہ سوشل میڈیا میں جو بتایا جا رہا ہے پاکستان کی آرمی میں اور انسٹیٹیوشنز میں قادیانی ہے, یہ تاثر غلط ہے. پھر دیکھو میں ان ماچودوں کو کیسے سیدھا کرتا ہوں. خیر سنیں اس کو, کیا نام ہے, وسط اللہ خان, جو مدر چود لائن لگا کے مرزا کیا بولتے ہیں اس کو, جب وہ لندن میں گیا تھا, جو جنرل ضیاء نے اس کو بھیجا تھا 84 میں, ٹوپی ڈرامہ جس کے میں ویڈیو بنا چکا ہوں 84 میں, اس کو تو پاکستان کی اسٹیٹ نے جو ہے وہاں سے نکالا, پاکستان نے تو آفیشیلی. ایون ضیاء الحق اور اس کی وائف وہ KLM کے بوئنگ 747 میں بھی گئے جا کے اس کو سی آف کرنے کے لیے. کیا نام ہے اس حرامزادے کا, مرزا طاہر کو. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ کبھی یہ چیزیں فیکٹس کے اوپر نہیں آئیں. ایک شخص جو PIA میں کام کرتا تھا, غریب تھا, کوئی ورکر تھا, پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کی ہمدردیاں تھی, اس کی نظر پڑ گئی. اس نے کہا کہ یار میں نے تو یہ جہاز میں جو ہے, حالانکہ اس کو تو بیچارے کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس میں وہ مرزا کیا بولتے ہیں, مرزا طاہر جا رہا ہے. اس نے اپنے کولیگز کے ساتھ چائے پیتے ہوئے یہ بات کہ یار جنرل ضیاء الحق اور یہ جہاز میں گئے تھے, اوکے, اس کی ایک خاتون جو وہ اندر جہاز میں گئے تھے, پھر گھنٹے کے بعد واپس آئے ہیں. تو میرا تو یہ خیال تھا کہ جنرل کہیں جا رہا ہے, لیکن وہ واپس آ گیا. یہ وہی پلین تھا, کیونکہ ایجنسیز کو پتا چل گیا یہ تو مرزا طاہر کا پلین تھا, اس کو غائب کر دیا. یہ حالت ہے. مسنگ پرسن کی بات کرتے ہو, وہ کیا حکیم بڑا مشہور سعید, اس کا بانجا ہمارے ساتھ ہوتا تھا. اوکے ٹھیک ہے, میرے بھائی کی اس سے زیادہ ملاقات تھی. میں تو ایک بار ہی اس سے لاہور میں ملا تھا, جب وہ ایسا غائب ہوا آج تک پتہ نہیں چلا. مختلف اس کی کہانیاں ہیں. تو یس, یہ اتنی آپ لوگوں کو یہ معلوم نہیں. پیپلز پارٹی کے بے شمار لوگ ڈیورنگ دی اسٹرگل ٹائم وہ مسنگ ہیں, آج تک ان کا پتہ نہیں چلا. کسی ماں چود نے اس کے اوپر لب کشائی نہیں کی. تحقیق کی ضرورت ہے پھر چیزوں. خیر بہرحال میں یہی اس نقطے کے اوپر آ رہا ہوں. آپ اس کی یہ کلپ سنیں, ان حرامزادوں کی دوبارہ سے سنیں, کیونکہ یہ میں موضوع وہی ہے کہ جنرل اختر ملک نے کیا ماچودگی کی اور کیا ایوب خان نے ماچودگی کی اور کیا جھوٹ بتایا جا رہا ہے. اس سینس میں یہ دوبارہ لگا رہا ہوں. تھا لاکھوں بچوں کی طرح. اس وقت ہمارے 65 کی جنگ کا ایک پورا چیپٹر تھا, اور اس میں اس چیپٹر کے مطابق جو 65 کے ہیرو تھے ان میں بریگیڈیئر احسن رشید شامی بھی تھے, دیگر جنرل بھی تھے. مجھے 2 نام یاد رہ گئے. ایک تھا جناب بریگیڈیئر عبدالعلی ملک جی, اور ان کے آگے لکھا ہوا تھا فاتح چوئنڈا. ٹھیک ہے, اس کا وہ پھر ان کے وہ بتایا کہ کارنامہ کیا تھا کہ 8 اور 9 ستمبر 1965 کو جبکہ جنگ پورے عروج پہ تھی, بھارت چاہتا تھا کہ وزیر آباد سے GT روڈ کو کاٹ کے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے. تو سیالکوٹ سیکٹر سے اس نے انٹروژن کیا. ایک آرمڈ انڈین ڈویژن اور 3 انفینٹری ڈویژن, گویا 4 انڈین ڈویژنز نے حملہ کیا.
اچھا پاکستان کی طرف ظاہر ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد تو نہیں تھی، تو ایک جو آرم بریگیڈ تھا جس کی کمان عبدالعلی ملک کر رہے تھے، انہیں کہا گیا کہ آپ موو کریں. انہوں نے موو کیا. 2 لیفٹیننٹ کرنل ان کے معاون تھے اور چوئنڈا کے مقام پہ اس آن سلاٹ کو روکا. اچھا 8 اور 9 ستمبر کو 24 گھنٹے مستقل جنگ ہوتی رہی. پاکستان کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 800 انڈین ٹینک انہوں نے تباہ کیے. مختلف فگرز ہیں، لیکن یہ بھی اس کتاب میں تھا جو میری معاشرتی علوم کی کتاب میں تھی کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد العالمین کے بعد یہ ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ تھی. اب یہ دعویٰ درست تھا یا غلط؟ یہ درست ہے. اچھا تو یہ ہے عبدالعلی ملک. اچھا ان کے جو بڑے بھائی تھے جن پہ آج کیپٹن صفدر صاحب نے کچھ ان کا شان میں قصیدہ کہا، جنرل اختر حسین ملک، ان کو یہ تھے جی او سی 12 ڈویژن 1965 میں، اور آپریشن گرینڈ سلیم آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل تھرسٹ کے ساتھ، تیزی کے ساتھ کشمیر جموں کو اور اس کو باقیوں کو کاٹنا ہے، تو یہ اس کے آرکیٹیکٹ تھے. انہیں میری کتاب میں، معاشرتی علوم کی کتاب میں کہا گیا چھم جوڑیاں کا ہیرو، اس لیے کہ یہ چھم جوڑیاں تک پہنچ گئے تھے، دریائے توی پار کر رہے تھے، تو ہائی کمان پیچھے سے کال آیا اور میجر جنرل اختر حسین ملک کو کی جگہ میجر جنرل یحییٰ خان کو اس 12 ڈویژن کی کمان دے دی گئی. اس سے یہ ہوا کہ چینج آف کمانڈ کی وجہ سے جو 18 سے 24 گھنٹے کا تعطل آیا اس میں انڈیا کو پتہ چل گیا، اس نے ری آرگنائز کیا اور پیش قدمی وہیں پہ رک گئی. یہ جو اختر حسین ملک ہیں، ان کو ایوب خان، میری کتاب میں وہ تصویر موجود تھی نصابی کتاب میں کہ ایوب خان اپنے ہاتھ سے ہلال جرت ان کے سینے پہ لگا رہے ہیں. تیسرے ہیرو، اچھا ایک سیکنڈ، ایک اور میں بھی یہ کہنے لگا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر قادیانی جنرل ہوں گے تو ہم جنگ کیسے جیتیں گے. اب یہ آپ یہ بتائیں، میرے خیال میں 65 کی جنگ تو ہم 65 کی جنگ جیتے ہیں شاید، مطلب ہسٹوریکلی کم از کم ہمارے جو موقف ہے کہ ہم جیتے تھے، تو یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. اچھا اس میں ظاہر ہے کہ اس میں ایئر فورس میں کرسچن پائلٹ بھی تھے جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی. افواج میں احمدی بھی تھے، ظاہر ہے کہ میجورٹی باقی جو مسلمان تھے ان کی تھی، سب تھے. اس وقت یہ سوال ہی نہیں تھا کہ کون کیا پاکستانی کے طور پہ لڑ رہے تھے. اچھا یہ بھی اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے ڈسٹورٹ کرنا ہسٹری، یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ تو میرے خیال اس سے کوئی 4-5 ہاتھ آگے کی بات ہے. کیونکہ اگین مبشر جیسے مبشر کہہ رہے تھے کہ جی اگر ایسے جرنیل ہوں گے جو احمدی ہوں گے، ان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، ہم جنگ کیسے جیت سکتے؟ ہم 65 کی جنگ کشمیر فتح کر لیتے اگر ایوب خان نے وہاں ان کو روک کر اختر ملک صاحب کہا یہی جاتا ہے. جی یہی. اچھا یہ کیوں کیا گیا یہ بھی امپورٹنٹ ہے. یہ اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ ایک دم ایوب خان صاحب جاگے، اس نے کہا کہ وہ بھائی یہ تو بندہ احمدی ہے یار، یہ تو مطلب ہمیں ہرا دے گا جنگ. ایسا نہیں تھا. ان کا خیال تھا کہ جی اب تو ہم جیتنے ہی والے ہیں، تو میرا جو فیوریٹ ہے، میرا جو بلو آئیڈ بوائے ہے، کیوں نہ میں اس کو ہیرو بنا دوں. ٹھیک ہے، وجوہات بھی تو امپورٹنٹ ہوتے ہیں نا. اب میں ان کو گالیاں نہ نکالوں تو کیا کروں. جی آپ نے پھر سے ان کا بیانیہ سنا ہے جو مکمل طور پہ تاریخ کی جو حقائق ہیں اس سے برعکس ہے. کیوں کہ پھر وہی نکتہ کہ ایوب خان جو تھا وہ خود مرضی تھا، اور وہ بھلا کیسے نہیں چاہے گا کہ کشمیر کی فتح جو ہے وہ جماعت قادیانی کے کھاتے میں جائے. اگرچہ میں اس ایوب خان کے مرضی ہونے کے بے شمار ثبوت ماضی میں بھی فراہم کر چکا ہوا ہوں جس کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا اور تا قیامت نہیں کر سکتا، تو میں پھر سے کیونکہ لوگوں کی یادداشت کچی ہوتی ہے، کل کیا ہوا تھا وہ بھول جاتے ہیں تو میں پھر ایک وہ جو گدھ کی شکل والا جو ایک قادیانی ہے اس کا اعتراف کہ ایوب خان قادیانی تھا، وہ آپ سن لیں. کسی مولوی کا اعتراف نہیں ہے، وہ خود کہہ رہا ہے
تو میں دوبارہ سے لگا رہا ہوں، ضرورت ہے رپیٹ کرنے کی کہ لوگ اصل نقطے سے ادھر ادھر نہ ہٹیں. یہ آپ سنیں. مخلص آدمی تھے، وہ کہنے لگے کہ میں آ رہا تھا شہر سے اپنے ادھر اپنے گھر کی طرف، تو راستے میں جب میں مزنگ میں پہنچا ہوں تو مزنگ کی مسجد سے مولوی صاحب جمعہ خطبہ جمعہ دے رہے تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، اور وہ کہنے لگے، قدیر صاحب سنیں ذرا، وہ کہنے لگے کہ یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صدر ایوب نے مرزا محمود کی بیعت کر لی ہے، میں خود دیکھ کے آیا ہوں، میں سرگودے جا رہا تھا، جب ربوہ آیا ہے تو ربوہ کے سامنے، آپ کا ٹائم لمبا ہو جائے گا بہرحال، تو ربوہ کے سامنے ایک مسجد ہے، وہاں ایک گراؤنڈ ہے، وہاں لوگ جو ہیں وہ کھڑے تھے. میں نے کہا یہ کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا، ایوب آئے ہوئے ہیں اور انہیں بیعت کی کرنی ہے آج مرزا محمود کی، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا وہ واقف تھا ڈیوٹی سے، یعنی بالکل صاف، یہ یعنی ان میں خوبیاں تھیں، بہت خوبیاں تھیں. تو میرے صاحب آپ نے بھی ذکر کیا کہ حضرت مسلم موعود کے حوالے سے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک لمبا سلسلہ خطبات کے ذریعے رہنمائی کرتے تھے پاکستان کے جو سرکردہ لوگ تھے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے اس طرح کرنا چاہیے. تو کبھی جنرل صاحب نے ذکر کیا حضور کے حوالے سے کہ یہ صحیح رہنمائی ہو رہی ہے؟ کئی جگہ پہ، بلکہ انہوں نے لکھ کے، میں نے وہ جیسے آپ کو عرض کیا ہے کہ اس کے اوپر ان کے نوٹس ہوتے، اتفاق ہوا اتنی تبدیلیاں اور آنا جانا رہا کہ مجھ سے وہ فائل گم ہو گئی جی، جس کے اوپر ان کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا. تو کبھی ان سے متاثر ہو کے انہوں نے اپنی حکمت عملی بھی اپنائی حکومت کے وقت میں؟ یا حکومت یعنی وہ تو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ حکمت عملی تو وہ تو یعنی اس لحاظ سے تو حکومت کے فیصلوں کے پابند تھے. جی جی، حکومت کو مشورہ ہی دے سکتے تھے. جی جی، وہ اگر انہوں نے قبول کیا یا نہ کیا، یا ان کی اپنی ہوتی تھی پولیٹیکل اغراض، جی، لیکن ان کا عموماً جو فیصلہ ہوتا تھا وہ ہمارے ساتھ منطبق ہوتا تھا. ٹھیک، یعنی وہ یہ مانتے تھے کہ اس وقت جو صحیح لیڈرشپ ہے اور جو صحیح ہے وہ یہ جماعت احمدیہ کے امام ہی کر سکتے. یعنی بڑی عزت تھی، بہت عزت. تو جب یہ صدر بنے ہیں، انہوں نے حکومت سنبھال لی ہے، تو پھر کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ان سے یا اس کے بعد پھر؟ اس میں تو میری جب یہ صدر بنے ہیں نا، جی جی، تو جان بوجھ کے میں ان کے پاس کبھی نہیں گیا، جی، بلکہ ان کی طرف سے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا یہ تھا کہ تم کبھی آئے نہیں. جی، تو میرا یہ کہنا تھا ان سے کہ محمد صاحب سے یہ کہا تھا ایک موقع پہ، جی، جو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، جو 65 کی جنگ کا ایک عظیم الشان واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایم ایم محمد صاحب سے جو روزنامہ حریت ہے اس کے ایڈیٹر نے انٹرویو لیا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایوب خان نے مجھے کہا کہ اگر کوئی شخص چیخ کر 100 دفعہ بھی مجھے کہے کہ احمدی غدار ہے، ملک کے وفادار نہیں ہے، میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور ایوب خان نے یہ جی آپ نے سنا. اس کے ساتھ اور بھی کلپ میں نے لگائے ہیں. اگین ان کی تکرار کر رہا ہوں کہ وہ جو کیا بولتے ہیں اس کو، میجر مقبول، فرض کیا کہ ایوب خان، دیکھیے جی، اس نے وہ ایوب خان اگر اینٹی قادیانی تھا تو مانا جا سکتا کہ اس نے اس کو ریموو کر دیا، لیکن جب وہ خود قادیانی تھا اور قادیانیوں کی تعریف کرتا تھا، قادیانی اس کی تعریف کرتے تھے. اور یہ انٹرویو 65 کی وار کے شاید 20 سال بعد ہوگا، 80s میں ہوئے گا شاید یا 90s کا ہے. یہ میجر مقبول جو ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ ایوب خان کی تعریفیں کر رہا ہے. فرض کیا واقعی اس میں سچائی ہوتی کہ ایوب خان نے اس کو ریموو کیا کیونکہ وہ قادیانی تھا، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ شخص کیسے اس کی آ کے تعریف کر سکتا ہے؟ وہ تو ان کا دشمن کنسیڈر ہوگا، کیونکہ قادیانیوں کی ہمیشہ سے یہی منشا رہی ہے کہ کشمیر کو ایک قادیانی آمدیہ اسٹیٹ بنایا جائے.
کشمیر نہیں تو بلوچستان، بلوچستان نہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی کھڈ مل جائے، کوئی سوراخ پائیں، تو وہ اسی چکر میں ہے. اسی لیے انہوں نے پاکستان کو اسٹیک پہ لگایا ہوا ہے. کبھی ٹیررزم ہو رہا ہے، کبھی بلوچ آ رہے ہیں، کبھی طالبان آ رہے ہیں، کبھی سندھو دیش کا نعرہ لگ رہا ہے، اور پنجاب میں بھی شاونسٹ آئیڈیاز جو ہیں وہ آ رہے ہیں. یہ سب کے سب قادیانیوں کے پلان کے مطابق اور ان کے مفاد میں ہے. تو اس لیے جناب عالی چیز کو سمجھنا ایک بیانیے کو کہ یار کیا یہ بندہ واقعی اینٹی قادیانی تھا کہ اس نے وداؤٹ اینی ریزن اس کو ریموو کر دیا. دا ریزن، اونلی ریزن بیکاز دا جرنیل از قادیانی باسٹرڈ، جبکہ وہ اس کا ہم مذہب ہے. تو ایک اور یہ بھی اس میں آپ کلپ سنیں، وہ قادیانی خود کہہ رہا ہے، یہ مشہور قادیانی ہے، نام اس منوس کا مجھے نہیں آ رہا اس وقت، اور یہ خود کہہ رہا ہے کہ کوئی دنیا جہان کا شور مچائے اور قادیانیوں کو اینٹی پاکستان سمجھے تو ایوب خان کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانوں گا. یعنی کیوں نہیں مانے گا؟ اس لیے کہ وہ خود قادیانی ہے، اس لیے کہ وہ قادیانیوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی بیٹی جو ہے وہ بھی قادیانی کو دی ہے. اب اولاد سے زیادہ عزیز کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ قادیانی کو کیوں دے گا اگر وہ قادیانیوں کے مخالف تھا کہ ایک جرنیل کو ہیرو نہ بنا جائے جو قادیانی ہے. اگر لاجک نظر آندی ہے تاڑی ماں دا. اچھا سینسر بچ گئے ہو پترو، ذرا ہٹ کے. میں تھوڑی یار کہ کیسے کیسے منحوس لوگ آ کے کتنی ایسی بکواس کر دیتے ہیں جس کی نہ سر نہ پاؤں. ان کی بدقسمتی کہ میں اس دور میں پیدا ہوا ہوں، ان کی ماں کو. تو خیر یہ جناب پختہ دلیلیں ہیں، پختہ دلیلیں ہیں، اور کسی مولوی کے منہ کی بات نہیں میں نے چھین کے یہاں لگائی. مرجئیاں دی لائیے، مرجئیاں دی، جن کو تم کہتے ہو کہ بڑے راست گو ہیں، بڑے پرامن ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی وہ بتا رہے ہیں. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ اس کی جو 65 کی وار بلا شبہ، جہاں تک مجھے پتا ہے، بلا شبہ جو میری تحقیق ہے اس میں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ کلپس، ناٹ کلپس، کیا کہتے ہیں، تراشے، جس میں وہ 62 یا 63 کے ہیں، 65 کی وار کے 1 2 3 سال پہلے کے ہیں، جس میں ربوہ کے اندر بلیک آؤٹ کی پریکٹس کرتے ہیں نا. ربوہ کے اندر سول ڈیفنس کی پریکٹس ہو رہی ہے because they knew the war is coming. اوکے، یعنی یہ انفارمیشن ربوہ مافیا کو کہاں سے ملتی ہیں؟ گرینڈ ہاؤس آف قادیان سے. لہذا پریپیئر. دیکھیے لاہور جو ایک چھلانگ ہے، دا ڈسٹینس آف لاہور اینڈ امرتسر، ہندوستان کے بارڈر کے سب سے نزدیک ایک بڑا شہر جو ہے پاکستان کا وہ لاہور ہے. وہاں پریکٹس نہیں ہو رہی بلیک آؤٹ کی، سول جو بھی. مجھے یاد ہے کہ وہ ٹرنچز بناتے تھے میرے والد صاحب اینڈ میرے بڑے بھائی، اور محلے اس زمانے میں ہم رہتے تھے شاد باغ، ایک لاہور کا ایک علاقہ ہے جو بارڈر سے زیادہ دور نہیں تھا. اور مجھے یاد ہے کہ رات کے وقت بمب چلا کرتے تھے، اور جس کو لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ رانی کی توپ چل رہی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ رانی کی توپ کون تھی، کیا تھی، لیکن نام رانی کا توپ لوگوں کے اوپر تھا. آئی ریممبر کہ کس طریقے سے وہ اس زمانے میں ہمارے گھر میں مشرق اخبار آتا تھا، تو وہ اس کے اوپر ایک ٹینک کی فوٹو لگی ہوتی تھی، اور اس کو اندر ایک پیسہ یا 1 روپے کا کوئی سکے کا کوئن تھا، کارٹون سا بنا ہوا. تو وہ ایک اور کارٹون ہوتا تھا کہ ایک ہندو بظاہر جس نے تہمت باندھی ہوئی ہے، اور اس کے سر پہ بودھی کہتے تھے جو ایسے، تو وہ لگی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ایک فوجی بوٹ آ رہا ہے ٹو کرش ہم. تو جناب عالی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ
तमाम की तमाम जंग, इसमें फिर जितने लोगों को बताया गया सब के सब मरज़ई, निशान हैदर दिया गया मरज़इयों को। अब 71 की वॉर में तो मैं खुद ज़ाती तौर पे गया था, क्या बोलते हैं, जब वो मारा गया था शबीर, मेजर शबीर, क्योंकि उसका वालिद जो था वो मेरे वालिद साहब के साथ के फ्रेंडली टर्म्स थे, और वो हम मेरे वालिद की फर्म में एक ज़माने में एज ए मैनेजर काम भी किया करता था। कोई इंटरनेशनल वो ह्यूमन हेयर जो है वो एक्सपोर्ट किया करते थे। तो बहरहाल वो एक गोल्डन पीरियड था मेरे वालिद के कारोबार में। बहरहाल जब बांग्लादेश फॉल हो गया तो वो बिजनेस फेल हो गया। एनीवे, दिस इज हाउ द थिंग्स आर, यू नो। तो वो निशान हैदर की जहाँ तक बात है, मैं आपको बताऊं, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त, वो अपने आप, वो डेनमार्क में रहता है, यकीन माने उसको जो है ना, ही ड्रेस लाइक यूरोपियन। वो हार्डली उर्दू पंजाबी में, हालांकि पंजाबी उसकी बड़ी ठेठ है, वो हार्डली उर्दू पंजाबी में बात करता है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ बिल्कुल कोई लिफ्ट नहीं कराता, और काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है। उसकी पोइट्री भी अंग्रेज़ी वगैरह में होती है। तो वो मेरे साथ आके गपशप लगाया करता था। पता नहीं क्यों लोग, पाकिस्तान कम्युनिटी के लोग बड़े हैरान थे, यार ये इसके पास आके बैठा रहता है, हमें ये लिफ्ट नहीं कराता। खैर नहीं हो, उसने जो चौथी पांचवी शादी की थी, उसका बेस्ट मैन भी मैं बना था। वेरी इंटरेस्टिंग फैलो। तो वो बहरहाल एक दिन उसने मुझे बताया ये मेजर अजीज़ भट्टी। मैंने कहा हाँ यार, ये तो हमारा कौमी हीरो है। तो उसने कहा, वो उसको गाली दी। मैंने कहा यार हमारा कौमी हीरो है, उसको गाली दे रहे हो। कहते द बास्टर्ड वाज माय मामू। रियली? खैर जी, तो उसने फिर किस्सा बताया। उसने बताया कि वो मुझे इस्लामिक बुक्स देता था कि इनको पढ़ो, और जब आता था दोबारा घर पे, उस ज़माने कहता है मैं कराची में रहता था, तो वो आके कहता था कि माँ मेरी से पूछता था, यानी अपनी बहन से पूछता था कि इसने वो किताबें पढ़ी हैं। तो ज़ाहिर है मैं तो इन किताबों को नहीं पढ़ता था, मैं ज़्यादा अंग्रेज़ी लिटरेचर वगैरह तो ये वो। तो जब वो कहते नहीं वो उसका कोई रुझान नहीं है, तो फिर आगे मुझे मारता था, इसलिए मैं उसको बास्टर्ड कह रहा हूँ। खैर वो मैंने उसको कहा यार तुम्हें वो दीन की बुक्स दे रहा था कि तुम्हें नॉलेज हो इस्लाम वगैरह में, तो एक अच्छी बात थी। तो तुम उसको मतलब बास्टर्ड कह रहे हो, तो हमारा कौमी हीरो है, तो कुछ तो रिस्पेक्ट करो। कहता हो नहीं, लिसन, ये वो बुक्स नहीं हैं जिनको तुम मुसले जो है रिस्पेक्ट देते हो। ये वो बुक्स देता था जिस आदमी को तुम्हारे हीरो भुट्टो ने नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया। एंड दैट वाज शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी। मैंने कहा रियली? कहता है हाँ हाँ। फिर उसने सारी कथा बताई कि वो क्या बोलते हैं, अमृतसर के कश्मीरी, उसकी बैंड, ऑल दैट। एनीहाउ आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स। किस्सा खोता कि उसने बताया कि यही मेरे वो तो खुद को अपने आप को एथिस्ट कहता था, लेकिन बहरहाल कहता कि रेस्ट ऑफ माय फैमिली दे आर फॉलोअर ऑफ, इंक्लूडिंग क्या बोलते हैं उसको, अजीज़ भट्टी। तो ये वाक़यात मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बयान की हुई हैं। तो देखिए उसकी भी अगर आप स्टोरी देखिए तो बिल्कुल फेक स्टोरी है कि इर्द गिर्द बम फट रहे थे, और मेजर साहब जो हैं वो दूरबीन पे लगा के तो वो दुश्मन की पोजीशन देखना शुरू हो गया। जब इर्द गिर्द बम फट रहे थे तो उसका धुआं इतना होता है कि कोई आदमी बाहर निकल के तो कुछ देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हर तरफ खाक और धुएं का जो है वो होता है। लेकिन कादियानी GHQ ने जो कह दिया वो कुरान का हरफ तो नहीं है, वो बना के पेश करते ये हरामजादे। अरे यार ये भी तो यूज़ करो। जी फिर वो अपने वो मोर्चे से बाहर निकला, एक गोला टैंक आके लगा, उसने कलमा शहादत अदा किया और वो जान अल्लाह को सुपुर्द कर दी। उसको पश्तो में कहते हैं दमने, इसको मानते हो? ऐसा हो सकता है? ओए कभी देखा जे इंपैक्ट, और कभी देखा जे हैवी टैंक दे गोले दा इंपैक्ट।
خدا کی قسم میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہاں افغانستان کی وار کے اندر رشین ٹینک پہاڑ کے اوپر کسی باغیوں نے بم راکٹ مارے، وہ ان کو نہیں لگے ان کے ٹینک کو نہیں لگے. اب ان کو پتہ چل گیا کہ کس ڈائریکشن سے، چوٹی کی کس ڈائریکشن سے یہ بم یا راکٹ آیا ہے جو مس ہٹ ہوا. رب دی سو ایز فار ایز آئی ریمبر 2 یا 3 گھنٹے تک رشینز نے وہاں پر ہیوی ٹینکوں سے اس ڈائریکشن پر، اس چوٹی پر، اس پہاڑی پر گولے مارے ہیں. اور جہاں جہاں گولا لگتا تھا نا تو وہ بڑے بڑے پتھر، کمرے سے بھی، میرے کمرے سے بھی بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ کنکریاں بن جاتے تھے، دھواں اور سیاہ کر دیتے تھے. اور اس کے علاوہ میں نے اور بھی جگہ پر دیکھے ہوئے ہیں امپیکٹ آف شیل آف ہیوی ٹینک. اوکے، اور پتھر کو جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. اور میں جو رزید پٹی لگی بچہ گا تاڑی پہن دا، لیکن کیا کریں، یہ میرٹ ہے آپ کا یہ میرٹ ہے. قادیانی ہو تو تمہیں حیدر، نشان حیدر بھی ملے گا اور بڑے بڑے تغمے بھی ملیں گے. خیر یہ تو ایک ثانوی سی بات میں بتا رہا تھا. تو ایسا نہیں ہے. کبھی کسی جرنلسٹ نے سوال کیا ہے اس کے اوپر؟ نہیں، کیونکہ جرنلسٹ دے آر پیڈ، قادیانیوں کے پیڈ ہیں، وہ ان کے پے رول پہ کام کرتے ہیں. قوم کو یہ چیزیں ریئلائز کرنی چاہیے اور یہی بات جو ہے آگے ان کو کرنی چاہیے. سوال کریں. مختلف یہ جاتے ہیں، ابھی 1-2 مہینے بعد سپٹمبر آ رہا ہے، اس کو آئے کہیں کہ اس کو بیان کرو منطقی طور پہ کہ ایسا پاسبل ہے کہ نہیں. انبیاء پہ معجزات جو ہوتے ہیں اس کے اوپر تانا زنی کرتے ہیں. یہاں ایک قادیانی کے اوپر جو ہے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یس دس از دا فیکٹ ہاؤ تھنگز ہیپنڈ ان 65. ہوں میں کی کرا بھائی جی دسو. تو اگین پاکستان ایک ٹوٹل خاص طور پہ ملٹری کا جو انسٹیٹیوشن ہے 47 سے لے کر ہمیشہ آج تک قادیانی ڈومینیٹڈ انسٹیٹیوشن ہے. اور بھی سارے انسٹیٹیوشن ان کے کنٹرول میں ہیں. 65 کی وار کہہ رہے ہیں نا یہ. چلو میں چپ رہتا ہوں. اپنے ماں دے یار دا سن لین، کیا نام ہے جس نے 1983 میں جو ہے سندھ کی جو جمہوریت کی جو تحریک چلی تھی، اس نے بروٹلی اس کو کرش کیا تھا. ضیاء الحق نے اس کو ٹاسک دیا تھا، اس حرامزادے کو، قمر ادریس کو. تو ایون 80s میں ہی جنرل ضیاء الحق نے سندھ کے جو لوگ ہیں، سندھ کی جو جماعت قادیانی ہے، اس کو فری ہینڈ دیا تھا کہ آپ ہندوؤں کو کنورٹ کریں اس میں. اور جس کا اعتراف خود مرزائی کر رہا ہے، وہ مجھے وہ کلپ ملے گا تو میں لگا دوں گا. تو یہ خیر بہت سارے فیکٹس ہیں جن کو چھپایا جاتا ہے. اب آپ یہ اس کی سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. پھر آپ نے جیسے اب دیکھا کہ صرف اسی سیاسی اور ڈپلومیٹک محاذ پہ نہیں، ملٹری میں بھی، یعنی 1947 سے آپ لے لیں تو اس کے بعد 65 سارے جو امپورٹنٹ جو جرنیل تھے یا فوجی تھے، جنہوں نے کہ اپنا ہر ایک سے اپنی جرت اور اپنی کمٹمنٹ سے جو لیا، ان کو منوایا، وہ بھی احمدی تھے. مثلا او سنیا جی لبرل کتی دے بچے ہو، حرام زادے ہو. او سنیا ہی وسط اللہ، او حرام زادو. اور ایک اور ہے وہ کالی بوتھی والا وجاہت اللہ کے کچھ وجاہت خان، آئی ڈونٹ نو. یا
تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے کنور؟ 47 سے لے کے 65 تک فوج میں جو بڑے بڑے جرنیل تھے وہ سب کے سب مرزئی تھے. تیری میں پہن تھا 65 دے چی جنگ ہوئی ہے نا. اگرچہ 2025 میں بھی وہی ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ وہ پوری بات تو آغا وسیم بتا رہا ہے نا، اور ریفرنس دے رہا ہے. تھوڑی ماں دا تسی مینوں دسو کہ جب رولنگ انسٹیٹیوشن نہیں کہ ملٹری کا انسٹیٹیوشن مرزئی خود اعتراف کر رہا ہے کہ سارے سینئر جرنیل مرزئی سن، اور پھر یار اگین یہ بھی مانا جاتا ہے، اور مانا جاتا ہے کہ نہیں مانا جاتا کہ پاکستان کا جی ایچ کیو بڑا ڈسپلنڈ آرگنائزڈ ایک ادارہ ہے. ٹھیک ہے، فوج بڑی آرگنائز ہے، اور وہاں بائی دا بک چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے، جو لا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے، اور ڈسپلن کو فالو کیا جاتا ہے. رائٹ ہویا ہے یہ نا تاڑی ماں دا، یہی ہے نا. تو جناب علی جب اتنا بڑا فیصلہ جی ایچ کیو، یہ کیا کہتے ہیں، ایوب خان نے یہ خان کو بھیج دیا کہ جاؤ بھی کمانڈ لے لو. ایسے نہیں ہوتا. میں فوج میں کبھی نہیں رہا، لیکن کوئی سینئر آفیسر مجھے آ کے بتائے جو کہ قادیانی نہیں ہے ماں چوت، تو آ کے بتائے کہ ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ، یا میری جو سمجھ ہے وہ یہی ہے کہ جی ایچ کیو فیصلہ کرتی ہے، اور کسی کو ترقی دینے کا، کسی کو ریموو کرنے کا، کسی کی پوسٹنگ کرنے کا، وہ سارا ریٹن ہوتا ہے، ریزنز لکھے ہوتے ہیں. اوکے، ایسے تو، اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یحییٰ خان جو ہے وہاں چلا گیا، اس نے کہا چل بھی تو اٹھ، اس نے کہا کیوں؟ وہ جی ایوب خان نے کہا کہ تم چارج سنبھالو، چلو جی تم یہ چارج لو، میں جا رہا ہوں. ایسے ہوتا ہے؟ ایک اتنا سینئر مرزئی جو جانتا ہے جو جانتا ہے کہ ایوب خان بھی مرزئی ہے، جو جانتا ہے کہ جی ایچ کیو کے سارے جو بڑے بڑے لیڈر کیا بولتے ہیں جرنیل وغیرہ سارے مرزئی ہیں، وہ سب سے پہلے کہے گا اوکے لاؤ جی ایچ کیو کا لیٹر دو مجھے. ایسے تو ایک سکھ اٹھ کے چلا جاتا ہے، اللہ جی اٹھائے ایوب خان نے میں نے بھیجا ہے، تو ریموو میں آ گیا، اللہ جی آ جاؤ کرسی لے لو. سکھ کی میں ویسے مثال دے رہا ہوں، کوئی کیا بولتے ہیں، کوئی جاسوس آ سکتا ہے پاکستان فوج کا، کوئی آدمی آ سکتا ہے، تو اس نے اللہ جی. اگر ایسے ہوتا ہے تو پھر پاکستان کی فوج کو ڈسپلن آرمی نہ کہو، انسٹیٹیوشن آف گرینڈ ہاؤس آف قادیان کو آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن نہ کہو. اگر ایسا ہوتا ہے تو ڈیما کنجری دے پترو. تو بات پھر وہی ہے جناب علی، ایسے نہیں ہوتا. لیکن اس کہانی کو آپ لوگ ایسے سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھیں، تاریخ کو مس کر رہے ہیں آپ. اوکے، انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ وہ کیوں ریموو کیا گیا تھا. اوکے، تو یہ جو سٹوری دیتے ہیں کہ یہ مرزئی ہونے کی وجہ سے، اس کی کوئی بنیاد نہیں، اس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، اس کی کوئی ریئلٹی نہیں. کیوں ایوب خان سے لے کے سارے جی ایچ کیو بڑے بڑے جرنیل یہ وہ سب مرزئی تھے، ڈیسیژن میکر مرزئی تھے. اور یحییٰ خان یہ ہمیشہ مرزئیوں کے ساتھ بڑی اچھی ٹرمز میں رہا ہے، حتیٰ کہ جب یہ ریموو بھی ہو گیا تھا تو یہ اپنے علاج کے لیے وہاں واشنگٹن گیا تھا، اور اس کا سارا رینج جو ہے احمد نے، مرزا قادیانی کے پوتے نے کیا تھا، اور اس کو اپنے پاس ٹھہرایا تھا، اور اس کی بہت زیادہ خدمت کی تھی.
اور کیونکہ یحییٰ خان پرو قادیانی تھا، اوکے، اور اپنے وقت میں اس نے بھی ساری پوسٹیں ساری سب فیسیلیٹیٹ جو کرتا تھا مرزائیوں کو کرتا تھا، کیونکہ وہ کوئی مذہبی شخص تو نہیں تھا کہ وہ قادیانیوں سے نفرت کر کے تو جو وہ جی چلو اس کو ہٹاؤ میں آؤں گا. وہ ایک انگریزی وقت کا جرنیل تھا اور اس نے جو سمجھا آرڈر آ گیا ہے جی ایچ کیو کا، وہ چلا گیا آرڈر لیٹر لے کے، لو جی، اور ظاہر ہے اس کے اوپر اب یہ کام تحقیق کاروں کا ہے، جرنلسٹوں کا ہے کہ وہ جی ایچ کیو اگرچہ وہ صحیح انفارمیشن تو نہیں دیں گے لیکن منطق کے تو یوز کیا جا سکتا ہے کہ زبانی جمع خرچ میں کوئی وہ نہیں ہوتا جیسا یہ کہتے ہیں. اور میں اس کا ثبوت جو ہے ایک مرزائی کی زبانی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایوب خان نے یحییٰ کو کہا جا کے تم چارج دے دو، اور وہ اس کے پاس چلا گیا اور اس نے کہا کہ جی مجھے چارج دے دو. اس نے کہا لو جی پکڑ لو، بس اس نے یہ کہا کہ مجھے 6 گھنٹے اور دے دو، اس کے بعد جا تم. اور یہ ایسی فلمیں تو وہ کیا ناٹ ہالی ووڈ کیا کہتے ہیں، بالی ووڈ اس کو کہتے ہیں، وہ ایسی فلموں میں تو وہ سٹوریاں سنائی جاتی ہیں نا، وہ جیسے وہ قادیانی ایکٹر کیا نام ہے اس کا، پٹوڈی کا پتر، ہاں وہ دیکھو اس کے سامنے آیا، اس نے کیا کہا تھا کہ میں گھر پہ گھس کے ماروں گا. بندہ ایک واقعی اس کے گھر کے اندر گھس گیا، پتہ نہیں وہ اس کی بیوی کا یار تھا کیا تھا کون نہیں تھا، تو اس نے اس کے گھر کے اندر جا کے گھس کے اس کو چاقو مار دیا. یہ بھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے صاحب. تو وڈا بول اگے آندا پوت، تیرا دادا بھی مرزائی سی تے تو بھی، تینوں جو پتہ ہے یا نہیں پتہ تے پھر اپنی چمک چلو کہہ کہ میرے نال رابطہ کرے تھے میں ساری تاری ہسٹری بیک گراؤنڈ بتاؤں. خیر میں ایسا تو نہیں ہوں لیکن چلے دل کے بہلانے کے لیے ایسے ویسے کبھی نہ کبھی، کیا وہ کہتا تھا، اچھا ہے دل کے پاس رہے کوئی. بہرحال تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں کنسیڈر کرنی چاہیے. تو بلا شبہ اب میں یہ میرے خیال میں یہی بند کرتا ہوں. اس کی میں نیکسٹ جو بناؤں گا نا اس میں مزید چیزیں لے کے آؤں گا، کیونکہ یہ موضوع بڑا حساس ہے کہ تاریخ کو مس کیا گیا ہے اور تاریخ کو مس نہیں ہونا چاہیے. 65 کی وار میں اس کو جو ہٹایا گیا ہے یہ ایک قادیانی سٹوری ہے، ریالٹی اس سے ڈیفرنٹ ہے. اوکے، تو میں عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جب بھی کبھی اس قسم کی کوئی آپ یعنی غیر حقیقی بیان سنیں تو خدا کے لیے یار کومانٹی کر دیا کرو یار ان بہن چودوں کو، سیکولرز وغیرہ کو چپ کروانے کے لیے. اوکے، ان سے چلو یہ بھی پوچھ لو کہ یار ایوب خان مسلمان تھا یا قادیانی تھا، یہ دیکھو ثبوت، وہ تو خود قادیانی تھا. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ لوگ اتنے بے حس، ایسے اتنے بے حسی نہیں ہونی چاہیے یار. میں بوڑھا بندہ مریض آدمی پھر بھی جتنی انرجیز بنا کر کرتا رہتا ہوں، لیکن افسوس کیونکہ مجھے پتہ ہے صبح پھر وہ کیا بولتے ہیں کوئی نہ کوئی وہ مزمل شاہ کوئی نہ کوئی اس قسم کے مادر چود آ کے پھر وہی بات کرنا شروع کر دیں گے اور لوگ سنیں گے، لیکن ان کو کریکٹ کرنے کی یا ان کو یہ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے کہ یہ تم جھوٹ بول رہے ہو بہن چود. اگر اتنے ہو تو آغا وسیم کے سامنے آ کے یہ بیانیہ دو، پھر دیکھو تمہاری کیسے ٹھکائی کرتا ہے. یار یہ بھی آپ نہیں کر سکتے تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کروں پھر. آپ نے اپنے ملک کو بچانا ہے، آپ نے اپنے مذہب کا دفاع کرنا ہے، تو ضرورت یہ ہے کہ یہ قادیانیوں کا پورا، جیسے وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں پونڈ کی جو ہوتی ہے نا کیا چھتا، یہ سارے جرنلسٹ پونڈ کے وہ قادیانی پونڈ ہیں.
ان کو ان کے چھتے کو ختم کرنے کے لیے ایک بانس پہ لگاؤ آگ اور وہ چھتے کے نیچے رکھ دو، پھر دیکھو مزہ ہے ان کا۔ تو یہ آگ سے مراد یہ ہے کہ ان سے کاؤنٹر، ان کے جواب کرو، سوال کرو، ان سے پوچھو۔ اگر آپ خاموش ہو جائیں گے، اتنی اہم معلومات آپ کو دے رہا ہوں، اوکے، ہر چھپے قادیانی کو میں ظاہر کر رہا ہوں، آپ کے سامنے لا رہا ہوں، کس لیے؟ میں تو یہاں یورپ میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جو پاکستان میں ہیں، میرے ہم وطن ہیں، میرے ہم مذہب ہیں، میں ان کی فلاح کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے غلامی میں رہنا ہے تو آپ کو مہنگائی کا بحران رہے گا، اور کیا بولتے ہیں، انرجی کا بحران رہے گا، لا قانونیت کا بحران رہے گا، بے روزگاری کا رہے گا، ہر قسم کی ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ جاری رہے گی، اور دن بدن اس میں اضافہ ہوگا۔ لوگ خودکشیاں کرنے پہ جو ہے وہ آمادہ ہو جائیں گے، لیکن ایسی انوائرمنٹ میں نہیں رہنا چاہیں گے۔ خودکشی تو حرام ہے، تو کیوں نہیں آغا وسیم کی باتوں کو ویژن بنا کے تو ایک مضبوط مرکز پیدا کرو کہ ہم، کیونکہ یہ نظام، اس کو فرسودہ نظام کو جاری رکھنا یہ قادیانیوں کے مفاد میں ہے، اوکے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ پاکستان کے عوام خوشحال ہو گئے۔ اگر خوشحال ہوں گے تو یہ آ کے لوگوں کو لالچ نہیں دیں گے، آپ وہ کر لیں جی، کیا بولتے ہیں، بیعت کر لیں اور مرزے کی دعا کی وجہ سے آپ کے دن بدل جائیں گے۔ ان کی اصل ویپن جو ہے وہ یہی ہے، مراد دے کے چلو جی کینیڈا کا ویزا، جرمنی کا ویزا، وہ جناب تمہیں پولیس میں ڈی ایس پی لگا دیتے ہیں، تمہیں فوج میں کیپٹن لگا دیتے ہیں، میجر لگا دیتے ہیں، تمہیں فورن سروس میں وزیر سے لے کے چوکیدار تک جو مرضی نہ ہے میرا نام وٹ دینا۔ تو یار اتنے حقائق دیکھنے کے بعد بھی، اور آپ عوام سوچو، کسی ایک بڑے سے لے کے چھوٹے جرنلسٹ نے میرے کسی دعوے کے اوپر کبھی کوئی بات کی ہے؟ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ مجھ جیسا بندہ آ کے ان حقائق کو سامنے کر رہا ہے جو ہڈن تھے۔ آئی تھنک کہ یہ بلیسنگ ہے قوم کے لیے۔ میں یہی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میرے ویژن کو اپناؤ، اوکے، اور پھر آپ کو صحیح صورتحال سمجھ لگے گی۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، قادیانیوں کا نہیں ہے۔ فوج ہماری ہے، قادیانیوں کے تسلط سے آزاد کروانا ہے اس کو، جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پلان تھا۔ رول آف فیتھ اس نے اسی لیے لگایا تھا۔ وہ کیا بولتے ہیں، ایف ایس ایف اس نے اسی لیے بنائی تھی کہ ہی نیو اٹ کہ فوج جو ہے اس میں قادیانی بہت سٹرونگ ہیں، تو اس کے کاؤنٹر میں ایک اور بھی فورس ہونی چاہیے، اوکے۔ لیکن مار وہ یہاں کھا گیا کہ جو ایس ایف ایس کے بھی افسر بنے وہ بھی میجورٹی ہڈن قادیانی تھے، اور انہوں نے بھی ایس ایف ایف جو بھی نام ہے اب مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، میرے بہت سارے دوست ہمارے وہ بھی اس میں شامل تھے۔ ایک ارشد اوان ہمارا جس نے جنرل ضیاء الحق کے طیارے پہ میزائل مارا تھا، وہ سیٹلائٹ ٹاؤن پر، سیٹلائٹ ٹاؤن لاہور راول پنڈی میں، تو یہ بہت سارے بہرحال وہ بھی اس میں ایک ممبر تھا اور میں چاند ایک لوگوں کو جانتے ہوں، لیکن افسر رینک جو تھے وہ زیادہ تر مرزئی تھے، ہڈن مرزئی۔ تو یہاں چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ میرے ویژن کا ساتھ ہے، انشاءاللہ میں ان کی بکواس کے اوپر، یہ جو 3 قادیانی مسخرے ہیں
اور ان کے دیگر ہم خیال لبرلز وغیرہ ہیں. ٹائم ملے گا میں پھر اسی نقطے پہ واپس آؤں گا. ابھی وہ ایک پمپ کے بھی چند ایک پوائنٹس کے اوپر بات کرنی رہ گئی ہے، کیونکہ پچھلے دنوں سے کچھ مولوی میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے تو میں اس پہ فوکس کر رہا تھا. لیکن بہرحال چلتا ہے ساتھ ساتھ میں، کیا کریں، جاب کرنی ہوتی ہے، ادھر جانا ہوتا ہے، ادھر جانا ہوتا ہے، گھر کے کام ہوتے ہیں، جو وقت ملتا ہے تو پھر میں رات کے وقت بیٹھ کے تو کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو فیکٹس بتا سکوں. میرے ویژن کا ساتھ دیں، اسی میں پاکستان اور اسلام کی بقا ہے انشاءاللہ.